باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحمان ہے یعنی رحم کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے، دونوں کا معنی ہے کہ لیکن رحمان خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور رحیم بندوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کہ رحمی جو کہ ایک محدود رحم کرنے والا ہوتا ہے، اور محدود رحم باپ اپنے بیٹے پر بھی کرتا ہے، جانور اپنے بچے پر بھی کرتا ہے۔ آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں، جو رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، تمام جہانوں کا کیا کرنے والا ہے؟ پالنے والا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں، جتنے بھی وکھان ہو رہے ہیں لوگوں کے، وہ تمام تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بھئی کسی کو اللہ نے مولوی بنایا تو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو منسٹر بنایا تو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو ڈاکٹر بنایا تو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اور آپ بار بار بولتے ہیں کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے تمام تعریفیں دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں سب کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، روٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، کئی جگہوں سے منتقل ہو کر کون غلہ بوتا ہے، کون کاشتکاری کرتا ہے، کون وہاں سے باغات میں سے اٹھا کے لاتا ہے، پھر اس کو پیستا ہے، پھر وہ اپنے گھر میں آتی ہے، پھر روٹی کون بنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے۔ تو یہ تمام عالم ان کا کیا ہے؟ پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ دنیا کے کئی جتنے بھی کونے ہیں، کہیں بھی کوئی رہنے والا ہے، اس کو روزی پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ عالم ایک نہیں ہے، کسی نے لکھا 40,000 عالم ہے، کسی نے لکھا اس سے بھی زیادہ عالم ہے، دنیا ایک ہے، پھر اس کے اوپر ایک ہے، کئی عالم ہے، اس لیے عالمین لائے۔ ایک عالم ہوتا تو ایک دنیا کا، لیکن عالمین تو دنیا میں اور دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے سب کے پالنے والے اور سب کو روزی پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین مضبوط نہیں ہے، باقی قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ۔ زمین میں رینگنے والے، چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، درین چرین جین انس جتنے بھی ہیں، سب کی روزی کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ۔ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ ان کو اتنی روزی دی جائے گی، ان کو اتنا دیا جائے گا، ان کو اتنا پیش کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں لکھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے اس سے غافل ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں اور اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا اصلی مقصد جو ہے، عقلی مقصد یعنی عبادت ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہم اور آپ کسی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی دن بھر میں نمازیں آپ کی کتنی ہوتی ہیں؟ کہ کبھی 3 ہوتی ہے، کبھی 4 ہوتی ہے، کبھی 5 ہوتی ہے۔ بھائی کیوں؟ بھائی ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ حالانکہ نماز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کی روزے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، اور آسانی کے ساتھ اور برکت والی دیتا ہے۔ کیسی دیتا ہے؟ برکت والی روزی دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ جو ہے روزی ڈھونڈتے ہیں دنیاوی کاموں میں، دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن اتنا بھی دنیا میں منہمک نہ ہو جاوے، اتنا بھی دنیا میں منہمک نہ ہو جاوے کہ دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے وہ فوت ہو جاوے۔ دنیا کا
مزاج یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے جتنے ہی پیچھے بھاگے گا دنیا اتنی ہی آگے بھاگے گی، اور جو دنیا سے منہ موڑے گا، جو دنیا سے منہ موڑے گا، دنیا ان کی طرف ان کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، 3 اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بندے نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہو بندے کو روزی پہنچاتا ہے، کہیں بھی ہو بندے کو کیا پہنچاتا ہے؟ روزی پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ دیکھنے نکلا، وہ جنگل میں نکل پڑا کہ مجھے کیسے روزی ملتی ہے، مجھے کیسے روزی ملتی ہے۔ اب جنگل میں گھومنے لگا تو جب وقت دوپہر کا ہوا تو اس کو بھوک لگی، جب بھوک لگی تو وہ ڈھونڈنے لگا کہ کوئی بندہ یہاں مل جائے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کا ہو تو میرا بھی کام بن جائے۔ تو دیکھا کہ ایک مسجد چھوٹی سی نظر آئی، وہ مسجد میں جب گیا تو وہ تینوں بزرگ جو ہے اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد ان کے لیے کھانا آئے گا تو میرا بھی اس میں سے کچھ کام بن جائے گا۔ چنانچہ وہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت عورت اپنے سر پر ایک کھانا لے کر، بہترین برتن میں کھانا لے کر آئی، اور پہلے نمبر پر جو بزرگ تھے ان کے پیچھے ہاتھ مارا اور کہا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے۔ تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، پھر 2 بار کہا، پھر توجہ نہیں کی، پھر 6 بار کیا، تیسری مرتبہ کیا تو انہوں نے مجبوراً ان کی اصرار پر کچھ کھانا کھایا۔ تو وہ کھانا کھاتے تھے اور جو گوشت کی ہڈی ہوتی تھی وہ اسی عورت کو مارتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور ہڈی کس کو مار رہے تھے؟ اسی عورت کو۔ تو وہ کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنے اصرار سے ان کو کھانا کھلا رہی ہے اور وہ ان کو ہڈی مار رہے ہیں۔ تو پھر دوسرے کے پاس گئے، بھائی تمہارے حصے کا کھانا لے لو۔ جب ان کے پاس گئے تو ان کے حصے کا کھانا انہوں نے بھی منع کر دیا، پھر دوسرے، پھر ان کا اصرار ہوا، انہوں نے بھی کھایا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، کھانا کھا رہے اور ہڈی اسی عورت کو مار رہے ہیں، اتنی خوبصورت۔ تیسرے کے پاس گئے تو انہوں نے سوچا کہ میرے حصے کا وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب میں تو بعد میں بھی کھا لوں گا۔ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا کھانا کس کو کھلا دو؟ وہ بھوکا مسافر بیٹھا ہے اس کو کھلا دو۔ چنانچہ ان کے پاس وہ عورت وہ کھانا ان کے حصے کا لے کے گئی۔ جب اس نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں کا یہ دستور ہے کہ کھانا کھا کر ہڈی اسی کو ماری جائے جو کھانا لے کر آئے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جب کھانا بوٹی اٹھائی، کھانا کھایا تو ہڈی اس کو ماری۔ اس عورت نے اتنی زور سے اس کو تماچا مارا کہ اس کا ہوش اڑ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ نے کچھ کیا نہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں دنیا ہوں، میں کیا ہوں؟ دنیا ہوں، مجھ سے جو بے رغبت ہوتا ہے ان کی طرح ان کے تو میں قدموں میں گرتی ہوں، اور جو میری طرف آتا ہے اس کا حال میں یہی کرتی ہوں، جو میری طرف آتا ہے اس کا حال میں یہی کرتے ہوں۔ تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو آدمی جتنا ان میں منہمک ہوگا نہیں وہ گھستا ہی چلا جائے گا اس طرح، اور اپنا زندگی کا جو اصلی مقصد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا۔ تو روزی کا مالک کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، کہ کہیں بھی بندہ ہوگا اس کو روزی ضرور پہنچائی جائے گی، اس کو روزی کیا پہنچائی گئی؟ ضرور پہنچائی جائے گی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ ہمارے بڑے جو ہے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اسی طرح ایک لڑکا تھا، اس نے سن رکھا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جو مقدر میں ہو نہیں وہ کہیں جاتا نہیں، جو مقدر میں ہو کہیں جاتا نہیں ہے، وہ جھک مار کے اپنے پاس آتا ہے، اور جو مقدر میں نہ ہونی وہ ملتا نہیں ہے، چاہے تم الٹے ہو جاؤ کتنی بھی محنت کر لو وہ ملتا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ ملفوظ سن رکھا تھا، تو وہ لڑکا جو ہے کہیں نکل گیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کی والدہ کا اکلوٹا بیٹا تھا، اس نے بہت اشرار کیا کھا لو، کہ نہیں میں نے سن رکھا ہے بیان کہ بھائی اللہ تعالیٰ مقدر کی کہیں بھی کھلا دیتا ہے، کہیں بھی کھلا دیتا ہے۔ تو وہ تو نکل پڑا جنگل میں۔ اب اس کی ماں نے بہت اصرار کیا، صبح ہوئی تب بھی کھانا نہیں کھا رہا، شام ہوئی تب بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ وہ قبرستان میں چلا گیا تو اس کی ماں نے بہترین بریانی پکائی اور وہ قبرستان میں رکھ دی کہ جب کوئی اس کو نہیں دیکھے گا تو بھوک شدت سے لگے گی، وہ خود ہی کھا لے گا۔ چنانچہ وہ جب بریانی کی وہ دیکھی
تو وہ جو ہے درخت پہ چڑھ گیا ہے نا. اس کو تو وہ تھا کہ اللہ ہی مجھے کھلائے گا، اس کے دماغ میں وہ ملفوظ تھا وہ اللہ ہی کھلائے گا، رب العالمین ہے نا وہ کھلائے گا. چنانچہ وہ آیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ تو وہیں ٹھہرا رہا، اللہ ہی کھلائے گا. چنانچہ رات میں کچھ چور لوگ اس قبرستان میں اپنا مال لے کر تقسیم کرنے کے لیے آ گئے. وہ جنگل میں انہوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے جب سناٹا ہو تو خوشبو جو ہے پورے میدان میں مہکتی ہے. انہوں نے دیکھا یہاں کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ہے، آدم ذات ضرور ہے، جبھی یہ خوشبو آ رہی ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کچھ نہیں دیکھا. اس نے وہ جو ہے بریانی کا پتیلا دیکھ لیا کہ ہاں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی دیکھا تو وہ لڑکا جو ہے اوپر تھا درخت پہ. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلی کہ یہ ہم لوگوں کو مارنے کے لیے اس میں زہر ملایا گیا ہوگا اور یہ مارنے کے لیے رکھا ہے. تو اس لڑکے کو بلایا کہ تو پہلے اس میں سے کھا. تو وہ تو اپنی وہ یہ تھی کہ بھائی میں تو کھاؤں گا ہی نہیں، جب اللہ کھلائے گا جب کھاؤں گا نا. تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ یقیناً ان لوگوں نے مارنے کے لیے زہر ملایا، اس لیے وہ خود کھا نہیں رہا ہے. تو انہوں نے جوتے اٹھائے، جب جوتا اٹھایا تو ادھر سے جوتے پڑے، ادھر سے جوتے پڑے، پھر کھانا شروع کیا. تو پھر جب کھانے سے فارغ ہوا، بہرحال وہ گھر گیا تو اپنی اماں کو کہا کہ میں نے خالی سن رکھا تھا مقدر کی کہیں جاتی نہیں، لیکن یہ نہیں سن رکھا کہ جوتے کھا کے بھی کھانی پڑتی ہے. سمجھ نہیں بات. تو اللہ تعالیٰ روزی جو ہے نہیں کہیں بھی بندہ ہوتا ہے پہنچا دے، لیکن ہم اور آپ ہمارا آپ کا یقین نہیں بنا ہے، اس لیے ہم لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں ہر وقت. حالانکہ جو بندہ تھوڑی بہت محنت کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، تو ان کی مقدر کی ان کی جو طاقت ہے اس کے مطابق محنت کرے تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پہنچا دیتا ہے. اسی کو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مفسر نے دیکھا کہ جنگل میں ایک پتھر ہے، پتھر میں سے پتھر توڑا، تیسرا پتھر توڑا، اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے کیڑے کے منہ میں ہرا پتا تھا. کیڑے کے منہ میں کیا تھا؟ ہرا پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پتھروں میں بھی روزی پہنچاتا ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اسی سے مانگا جائے. اسی سے کیا کیا جائے؟ مانگا جائے. جب باپ کے پاس اپنا بیٹا نہ مانگے اور باپ کے دوست کے پاس جا کر مانگے تو باپ کو کیسا برا لگے گا کہ بھائی میں بیٹھا ہوں تو دوسروں کے پاس جا کر مانگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، سب کو دینے والا ہے، تو مانگنا بھی اسی سے چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سجاوار ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیسا ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی. رحمان یعنی جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، رحیم بھی یعنی بہت زیادہ رحیم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ لو بلغت ذنوبی من عناء السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اتنے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر حاضر ہو اور اس کی مقدار بتائی کہ پوری دنیا کی جو خالی جگہ ہے وہ خالی جگہ ایک بندے کے گناہوں سے بھر جائے اور وہ بھرتے بھرتے آسمان کی سطح تک پہنچ جائے. کسی بندے کے اتنے گناہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن مان لو کہ کسی بندے کے اتنے گناہ ہیں، ثم استغفرتنی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ تو غفرت لک ولا ابالی، تو میں اس کے گناہوں کو اللہ کہتا ہے معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ایسا ہے کہ چاہے بندہ کتنے بھی گناہ لے کے جاوے اس کے سامنے سر جھکا دے، اس کے سامنے روئے دھوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ معاف کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. کون سے دن کا مالک ہے؟ بدلے کے. جو دنیا میں کرو گے وہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. اگر اچھے کام کرو گے
تو اچھا ملے گا، اگر برے کام کرو گے تو اس کا بدلہ بھی برا ملے گا۔ تو روز جزا کا مالک ہے، وہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی پر رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ایک رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اس لیے وہ روز جزا کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ جزا کا معنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے کا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا ایک دعا بھی ہے، الحمد شریف کیا ہے؟ ایک دعا بھی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد طلب۔ ہم کہتے ہیں کسی کو ارے ہم تو آپ ہی کی دکان سے ہمیشہ لیتے ہیں، کچھ رعایت کر دیجئے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی کے سامنے ہمیں اپنی ساری پریشانیاں رکھنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ہماری اور آپ کی پریشانی کو دور کر سکے، ہاں مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کسی بندے کی دعا کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، یا کوئی کار خیر ہمارا ایسا ہو، جیسے آدمی کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، تو صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ خود جو ہے رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ آتا ہے کتابوں میں کہ اگر سونے کی ڈلی چاہیے تب بھی اللہ سے مانگے، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹے تب بھی کس سے مانگے؟ اللہ ہی سے مانگے۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہو جائے گا اور ہمارا آپ کا یہ طریقہ ہو جائے گا تو مخلوق میں سے کسی کی ہمیں اور آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ ہی سے مانگتا ہے اور مجھ ہی سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، کہ ہم تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ چیز اصل ہے کہ ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف، ہمیں ہدایت کر کس سے راستے کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ اور کون سا سیدھا راستہ پر؟ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تیرا انعام ہے، یعنی انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن پر تو نے انعام کیا، ان کو جیسے آپ نے سیدھا راستہ دکھایا وہ راستہ ہمیں بھی دکھا، جیسے تو ان سے راضی ہو گیا ایسے ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلا کر تو بھی ہم سے راضی ہو جا، تو بھی ہم سے راضی ہو۔ اور جو اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہوگا وہ تو دنیا کا سارا جو ہے خوشی وہی لوٹ لیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کس کا ہو جاتا ہے؟ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت تو آدمی کو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، ہدایت تو مرتے دم تک مانگنی چاہیے۔ اس لیے تو کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے اس میں ہدایت بھی مانگی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی گئی، اہدنا الصراط۔ ہم کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت کا معنی اس کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو انبیاء، صدیقین، صالحین کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ جو بھٹک گئے، جو کیا ہے راہ راستے کیا ہے؟ بھٹک گئے، ان کا راستہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن سے تو راضی ہو گیا، ایسا راستہ ہمیں دکھا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ شفا بھی بولتے ہیں، ام الکتاب بھی بولتے ہیں، بہت سارے نام اس کے دیے ہیں۔ ایک دعا بھی ہے اس میں، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی طلب کی جاتی ہے۔ اب اس کے کچھ مسائل بتا دوں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے شروع میں پڑھنا واجب ہے، ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، ہر رکعت میں پڑھنا، امام کے پیچھے نہیں، امام کے پیچھے نہیں، امام کے پیچھے تو ہمارا سب کچھ امام پڑھ لیتا ہے، ہر نماز میں پڑھنا۔ اگر کہیں چھوٹ جاوے، اگر سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے وہ تدارک
ہو جائے گا سجدہ سہو کرنے سے۔ مان لو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھول گئے، سورت نہیں پڑھی، تیسری رکعت میں پڑھی، چوتھی رکعت میں پڑھی، تو سجدہ سہو کرنے سے وہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے ہر نماز کے علاوہ جو ہے کبھی بھی اپنے دعا میں بھی پوری سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعا بھی ایک ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے بیماری کے لیے بھی مفید ہے۔ کسی کو نظر ہے تو نظر کے لیے بھی سورہ فاتحہ کے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7 مرچی پر مع بسم اللہ کے ہر مرچی پر الحمد شریف پڑھی جائے اور پھر اس کو اتار کر جلا دیا جائے تو اس سے نظر اتر جاتی ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ لکھا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر مرچی پر یہ پڑھی جائے اور اس کو اتارا جائے، جب تک اس میں جو ہے دھانس آنے لگے، دھانس نہ آوے تب تک اتارتے رہے، اور جب دھانس آنے لگے تو سمجھ لو کہ نظر اتر گئی۔ بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے بہت ساری فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے اور بہت مبارک ہے۔ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے، قرآن کو شروع کرنے والی سورت ہے، گویا قرآن کا متن ہے، باقی قرآن اس کی شرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔